بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم حاضرین، محترم سامعین، ذکر یہ جاری تھا کہ اہل فلسفہ اور اہل تصوف، جن کو اہل جفا کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تعلیمات کے ساتھ جفا کی، اس ضمن میں ان کے یہ دعوے کہ کچھ نفوس کو ایسی قوت، ایسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کے دوسری چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اسرار طبیعت کا ایک حصہ ہے۔ یہ فلاسفہ کی زبان ہے، ابن ابی سیلہ کا بیان ہے۔ اسی چیز کو اہل تصوف نے تصرف فی الکون کا نام دے کر یہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے اس قسم کے واقعات گڑھے، بنائے، تراشے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ فلاں بزرگ کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکتے تھے، وحشی درندے ان کی تابعداری کرتے تھے، وہ بیماروں کو شفا دے سکتے تھے، مردوں کو زندگی دے سکتے تھے، اور خرق عادت امور کا اظہار کر سکتے تھے، کائنات کے وجود کو جو ہے گردش دینا یا ہاتھ رکھ کے اس کو روک دینا۔ اس قسم کے دعوے کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک پچھلے درس میں جس عبارت پر ہم نے خاتمہ کیا تھا کہ جس طرح فلاسفہ نے یہ دعویٰ کیا، اہل تصوف نے گویا ان سے ایک درجہ آگے بڑھ کر اسی کو تصرف فی الکون کے عقیدے کی شکل میں اپنے مشائخ کے سلسلے میں مختلف قسم کے خوارق کے اختیارات کا دعویٰ کیا، جسے وہ کرامات، معجزات وغیرہ کے قبیل سے پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ خوارق شیطانیہ ہیں، یہ رحمان کے نہیں شیطان کے اثرات ہیں۔ الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، علامہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ کی ہوئی ہے، کئی لوگوں نے کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے تلبیس ابلیس، شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب، اور اس موضوع کی اور بھی کتابیں سلف و خلف کے علماء نے لکھی ہے، اس میں آپ پڑھیں تو اس باب میں آپ کا ذہن کھلے گا کہ کس طرح شیطان لوگوں کو بھٹکانے، تلبیس اور فریب میں ڈالنے کے لیے وہ ایسی کچھ چیزوں کا مظاہرہ کرتا ہے، غلط لوگوں کی تائید کرتے ہوئے، کہ عوام کو یہ لگے کہ دیکھیے یہ اللہ کی مدد ہے، یہ ان کی طاقت اور شکتی ہے کہ یہ کچھ خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی یا ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے امور میں عقیدہ خراب کرنے کے لیے شیاطین اپنے چیلوں اور شیاطین الانس کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے یہاں احوال شیطانیہ کا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اب رہے صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے نفوس کی تاثیر اس درجہ آگے بڑھ جاتی ہے ان کے دعووں میں، اپنے آپ کو، اپنے مشائخ کو یہ اتنا پہنچا ہوا، اتنا اثر انداز ہونے والا، قوت اور شکتی والا بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرنے کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی آپ ایسے واقعات سنیں گے، پڑھیں گے، اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سامعین نے سنا نہیں ہوگا، کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا کہ میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر لوں گا، فلاں معاملے میں اللہ سے جھگڑ لوں گا، بلکہ کچھ واقعات تو بیان بھی کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہے مباحثہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اعتراض کر لیا۔ ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت کے لیے ایک بچہ بھی جو ہے اس کی لوح محفوظ میں تقدیر میں نہیں لکھا ہے، انہوں نے 2 کا مطالبہ کیا، جب اللہ نے کہا 2، ایک بھی نہیں ہے تو 2 مانگ رہے، کہا 3 کہہ دیا، 7 تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے یا سوال کر رہا ہے، اور پلٹ کے یہ ضد کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اگر ایسا مانتے ہیں تو اللہ کو اللہ کہاں مانا، اللہ کی قدر اور مقام، منزلت، اس کی عظمت و کبریائی کو کہاں جانا۔ یہ ایک طرف ان واقعات کو رکھیے، اور قرآن و حدیث کے ان بیانات کو رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے بھی، انبیاء بھی دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور کوئی شخص جو ہے بغیر اللہ رب کی اجازت کے زبان کھولنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے۔
اللہ کے قرآن میں بار بار ہے. جب اللہ تعالیٰ وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو آسمان لرز جاتا ہے، فرشتے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور بعض روایتوں کے مطابق بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے صرف فیصلہ کرنے اور ارادہ کرنے پر فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو سوچئے کیا فرشتے یا کوئی مخلوق، فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، پاکیزہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے پر یہ لوگ یا کوئی مخلوق اعتراض کر سکتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے؟ کسی پر اعتراض کرنا کب ہوتا ہے؟ ایک تو درجے میں ہمارے ہم پلہ ہو یا ہم پلہ نہ ہو تو کم سے کم کچھ احسان، کچھ ایسے حق حقوق ہو کہ ہمارا اس پر دباؤ پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کے اعتراض، ایک آدمی قابل اعتراض بات کب کرتا ہے؟ جب اس کے علم میں کمی ہوتا ہے. میں کوئی غلط کام اس وقت کروں گا جب میرے علم میں کمی ہوگی، میری حکمت میں کمی ہوگی، اور ہے ہر انسان ناقص ہے، کامل کوئی نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کم زیادہ. تو قابل اعتراض بات اس مخلوقات میں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کمیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی ہے، علم کی کمی، حکمت کی کمی. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر، کسی کام پر اعتراض کر رہا ہے تو گویا بین السطور میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلاں کام غلط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام حکمت کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ ایمان والا رہے گا؟ وہ ایمان سے فوراً باہر ہو جائے گا. جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عیب والا مان رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اہل تصوف دھڑلے سے لوگوں کے بیچ میں اپنے بزرگوں کی بزرگی بتانے کے چکر میں اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بھرپور کرتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں. حیرت کی بات ہے. جبکہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے، غیرت اس پر ہونی چاہیے. اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. ایک ایمان والے کو یہ چیز برداشت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر برداشت کر رہا ہے اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. یہ بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور ایمانی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو ذریعہ بناتا ہوں اور آپ کے پاس اللہ کو ذریعہ بناتا ہوں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا اور بار بار آپ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہے. صحابہ کرام کہہ رہے کاش آپ چپ ہو جائیں، آپ کہتے ہی رہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا وہ ہوئے، صحابہ کرام کو عجیب سا لگا کہ اتنی دیر سے آپ کہہ رہے ہیں. کہا اللہ کی شان اس سے کہیں عظیم ہے کہ اللہ کسی بندے سے سفارش کرے. سفارش کون کرتا ہے؟ نیچے والا چھوٹا جو ہوتا ہے، درجے میں کم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے پاس سفارش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں رہے تھے، اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا کہ یہ بات بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. یعنی یہ اللہ کی عظمت اور شان کے خلاف ہے، اس کی شان میں گستاخی ہے، اس کی بے عزتی ہے، اس کے درجے کی مخالفت ہے، اس کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے. ایسی کتنی دلیلیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا کیا مقام ہے جب ایک صوفی یا اس قسم کے لوگ، اہل غلو، اہل بدعت، اسلام دشمن طاقتیں، میں ان کو اسلام دشمن، عقیدہ دشمن مانتا ہوں، یہ لوگ جب اس قسم کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو عام آدمی، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو 2 نمبر کی بات ہے اور وہ غلط ہے ہی. ان واقعات کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو، آپ کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے. اگر اس قسم کے واقعے کو مان لیا جائے کہ فلاں جو بزرگ جو ہیں وہ اللہ سے لڑ گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں چیز پر اعتراض کیا، اس میں کیڑا نکالا. کوئی بزرگ کیسے ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرے؟ بزرگی کی شان، اللہ کی بندگی کی شان، عظمت اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے میں ملتی ہے. جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا وہ ہے بندہ، جو اکڑ گیا وہ ہے ابلیس کے طریقے پر چلنے والا. ابا واستکبر، اعتراض کیا اس نے، میں نے کیا غلطی کی؟ یہی غلطی ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا. ابھی وہ میں بہتر ہوں نہیں ہوں، یہ سب دوسرے 2 نمبر دوسری درجے کی باتیں ہیں، اور وہ بھی اس کی باتیں صحیح نہیں تھی. خیر، ان کے نزدیک اہل تصوف نے جو دعوے کیے کہ ان کے مشائخ تصرف فی الکون اور ان کے نفوذ کی تاثیر کا یہ مقام اس درجہ بڑھ جاتا ہے، اس دوری اور بلندی پر پہنچ جاتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا درجہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں اور معاملوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے نزاع اور منازعات تک کر بیٹھتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں۔ ہاں، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی۔ ہاں، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ایسے قول سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ ہاں، وَيَدْعُمُونَ، اور پھر ان کا یہ گمان ہے، یہ دعویٰ اور گمان ہے کہ ان پاگل اور دیوانوں کی کرامتیں، یہ جو پاگل مجذوب بیوقوف لوگ ہیں، پاگل آدمی پر شریعت کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور جو شریعت کا ہمارے یہاں علامہ ابن تیمیہ کا ایک رسالہ ہی ہے، مجموع الفتاویٰ میں ان کا ایک لمبا چوڑا فتویٰ ہے، اسی کو اردو ترجمے میں ڈھالا گیا۔ ہاں، شاید عبدالرزاق صاحب، غلام رسول مہر، عبدالرزاق شیخ غلام عبدالرزاق ملیح آبادی، ان لوگوں میں سے کسی نے ترجمہ کیا ہے، میں ذرا بھول رہا ہوں۔ ہاں، تو اس میں علامہ ابن تیمیہ کا وہ رسالہ پڑھنے کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں اہل تصوف یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاگل دیوانہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس پر شریعت ساقط ہو گئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ جو پاگل ہے وہ شریعت اس پر ساقط ہوتی ہے، پاگل اور مجنون ہونے کی وجہ سے، عقل نہ ہونے کی وجہ سے، اور جس کے پاس عقل اور فکر نہ ہو، ہاں، شریعت کا مکلف نہ ہونا یہ اس کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے۔ شریعت کا مکلف نہ ہونے کی وجہ سے اس کو صرف یہ اچھائی حاصل ہے کہ اس کے گناہ اللہ کے یہاں لکھے نہیں جائیں گے، وہ مرفوع القلم ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن مکلف نہ ہونے کی صورت میں اس کے درجات بلند ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ درجات تو اس کے بلند ہوتے ہیں جو بندہ مکلف ہے اور مخلف ہونے کی حالت میں نیکیاں کر رہا ہے، برائیوں سے بچ رہا ہے، برائیوں کا ارتکاب ہو جانے پر توبہ استغفار کر رہا ہے، ایسے شخص کو درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں، اور پھر علامہ نے بڑی پیاری دلیلیں دی اس سلسلے میں۔ ہاں، وہ رسالہ قابل مطالعہ ہے۔ ہاں، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دعوے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو پاگل مجنون دیوانے لوگ ہیں، ان کی کرامات، کہہ رہے ہیں کہ ان ذالک وَيَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَرَامَاتٌ لِهَؤُلَاءِ الْمَجَانِينَ، کہ یہ جو اس طریقے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے لڑتے ہیں یا منازع کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کا مقام مرتبہ ہے اور ان پاگل اور دیوانوں کی کرامتوں کا حصہ ہے۔ ہاں، اس چیز کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں ان ذالک کرامات لہؤلاء المجانین، بذالک، ایسی چیزوں سے شیطان نے ان کے اس انتہائی گندے عمل اور عقیدے کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ حتی جعلوا اولیاءہم، یہ گندہ میں نے وضاحت کے لیے بیان کیا، ترجمہ نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اولیاء کو، یہاں تک کہ انہوں نے اب اپنے ان پاگل اولیاء مشائخ کے بارے میں جھوٹے واقعات بنا کے ان کو اعلیٰ مقام بتاتے ہیں، یہ ان کی کرامت اور ان کا اونچا درجہ بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے اولیاء کو، جن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں مشائخ اولیاء، اپنے اولیاء کو اولو العزم رسولوں سے بھی زیادہ اونچا درجہ دینے کی کوشش کی۔ یہ بیان کیا کہ ان کا درجہ رسولوں سے، بلکہ اولو العزم رسولوں سے بھی بڑھ گیا۔ یہ اللہ کے رسولوں کے سلسلے میں جفا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی جفا ہے، اور ہمارے ایمان بھی رسول کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ان کے کبریت احمر، ہاں، کبریت احمر سرخ گندھک، یہ اس کا لقب ہے ابن عربی کا، ان کے کبریت احمر ابن عربی نے صراحت کی ہے، حیث یقول، اس طرح سے کہ وہ کہتا ہے، یہ شعر بڑا مشہور ہے لوگوں کے درمیان، کہ مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول ودون الولی، کہ برزخ میں نبوت کا مقام جو ہے رسول کے اوپر ہے اور ولی کے نیچے ہے۔ نبوت کا مقام، ہاں، نبوت کا مقام رسول کے اوپر، فوائق سے کچھ اوپر اور ولی سے کچھ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان الانبیاء اعلی مکانۃ من الرسول، کہ انبیاء کرام کا درجہ رسولوں سے اونچا ہے، اس شعر کا مطلب ہے، اور انبیاء کا درجہ جو ہے وہ اولیاء صوفیہ کے اولیاء سے کچھ کم درجے کا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کہ انبیاء اعلیٰ مکانۃ من الرسول، یہ رسولوں سے زیادہ، حالانکہ شرعی اصطلاح میں رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ انبیاء کا درجہ رسول سے کچھ اوپر ہے، ہاں، اور
یہ جو انبیاء کا درجہ رسول سے اوپر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کے اولیاء سے کچھ نیچے ہیں، جنہیں ابن عربی انبیاء الاولیاء کا نام دیتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کا انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دینے کا سبب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء یا ان کے اولیاء اور مشائخ کا درجہ نبیوں سے رسولوں سے اونچا ہے۔ تو کیوں اونچا ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ان کے اولیاء ہیں، یہ علوم کو بلا واسطہ لیتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے براہ راست۔ ہاں، وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ، رہے انبیاء اور رسول، فَيَأْخُذُونَ بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ، تو یہ وحی کے واسطے سے لیتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ ابن عربی نے جو شعر پیش کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں ان کے جو مزعوم اولیاء ہیں، ان کا درجہ انبیاء اور رسولوں سے اونچا ہے، اور اس کی ایک علت بیان کر رہے ہیں جو مختلف جگہوں پر ان کے بیانات میں بکھری ہوئی ہے، کہ ولیوں کا درجہ، مشائخ کا درجہ اس لیے انبیاء اور رسولوں سے اونچا ہے ان کے دعوے کے مطابق کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کنیکشن ہوتا ہے، بلا واسطہ یہ وحی حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا نیٹ ورک ڈائریکٹلی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو انڈائریکٹلی فرشتے یا کسی کے ذریعے سے وحی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے رک کے غور کیجئے، عوام کے سامنے جب یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے درجوں کو گھٹا دیا گیا، یہ خود کفر ہے، قرآن و حدیث کے بے شمار صاف واضح کھلی دلیلوں کے خلاف ہے، اس امت کے معتبر علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امامان دین کے اجماع کے خلاف بات ہے کہ وہ سب مانتے ہیں، ساری دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کا درجہ کائنات کے سارے انسانوں میں سب سے اونچا ہے۔ اہل تصوف نے یہی بنیاد ہی پلٹ دی۔ اب دیکھیے ایمان بالرسول کی اس بنیاد کو ہی انہوں نے الٹ کر رکھ دیا، بساط ہی پلٹ دی کہ ان کا درجہ ولیوں سے کم ہے۔ پہلی بات تو یہ کفر کی بیان کی۔ اب دوسری بات، ان ولیوں کا درجہ اونچا بتانے کے ساتھ ساتھ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ اولیاء اس لیے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے براہ راست بغیر کسی واسطے کے وحی ملتی ہے۔ اب اسی ضمن میں پوری شریعت کو کس طرح سے لپیٹ دیا گیا، آپ غور کیجئے کہ جب یہ تاثر اور عقیدہ بنایا گیا، تاثر نہیں عقیدہ دیا گیا عوام کو کہ یہ جو اولیاء ہیں، ہاں ہمارے پیر مشائخ ہیں، ہاں اور ہمارے سلسلے کے بزرگان ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے دین کو اور اپنے احکامات کو براہ راست اللہ سے لیتے ہیں۔ اب عام آدمی جب کو یہ ترغیب ملے گی کہ ہم اس سلسلے سے جڑ جائیں اور اس سے اپنا علم، دین، عبادات، اوراد، وظائف ساری چیزیں لیں جو براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے۔ اب ہمیں رسول سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیثوں کو سیکھنے سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے دین کو لپیٹ کر، توڑ پھوڑ کر، تباہ کر کے پھینک دیا گیا، کنارے رکھ دیا گیا۔ یہ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے پر، کتنا بڑا کام۔ ہاں، بہت بڑی بڑی کوششیں آج یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے قرآن و حدیث سے کاٹا جائے، ہٹایا جائے۔ ہاں، اور انہوں نے بہت اچھا عقیدت والا راستہ نکالا کہ ایسے بولیں گے تو کوئی مسلمان اس کو صحیح نہیں مانے گا کہ قرآن سے کٹ جاؤ، حدیث کو کٹ جاؤ، قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، کوئی نہیں مانے گا۔ یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ قرآن و حدیث کو ایک طرف ہم رہنے دیں، دوسری طرف کچھ بزرگوں کو کھڑا کریں، ان کا خوب مقام، عظمت، عقیدت، اونچا مقام بیان کریں، ان کی یہ حیثیت بنائیں کہ رسول کی حیثیت ان کے سامنے کمتر ہو جائے، اور پھر ان کی بات جب ہم منوا لیں خود بخود قرآن و حدیث چھوٹ جائے گا، لوگ ان کی بات ماننے لگیں گے۔ یہ معاملہ، یہ سازش انتہائی بھیانک انداز میں چلی گئی، اور آج اس سازش کے شکار مسلمانوں کے بہت سے افراد نہیں، طبقات ہیں۔ ہاں، لاکھوں کروڑوں افراد عالم اسلام میں اس سازش کا شکار ہے، اور دین کے نام پر دین کے مخالف ہیں، دین کے دوست نما دشمن ہیں، منافق ہے، منافقت اختیار کیا۔ اب کوئی اس میں شعوری طور پر ہو، کوئی غیر شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر بھی جو ہیں انہیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ کے کلام کی اہمیت کو نہیں جانا، انہوں نے رسول کے مقام کو نہیں سمجھا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر بھی نہیں پہچانی۔ ان بزرگوں کے حوالے سے اللہ کی قدر و منزلت اور عظمت بھی گھٹائی جاتی ہے، نبیوں اور نبیوں پر ایمان کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، کتابوں کو بھی بے حیثیت بنا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، جبکہ یہی ساری کے ساری خیر، بھلائی اور ہماری عظمتوں کا مصدر اور بنیاد ہے۔ انہی پر دنیا
اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، اور انہی کو جو ہے ہماری زندگیوں سے نکال دینے کے لیے یہ جال بنا گیا۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کا درجہ اولیاء سے کم ہے، یہ کفر ہے، اور پھر جب ان کو بلا واسطہ وحی والا بنا دیا تو اب اللہ کے رسولوں اور ان کی وحی، ان کی تعلیمات کو غیر اہم بنا کر ختم کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یقول شیخ الاسلام وبالجملہ، حاصل کلام یہ ایک لمبی عبارت کے بعد کہتے ہیں، فہو یعنی ابن عربی، یہ شخص یعنی ابن عربی، لم یتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، نبی علامہ ابن تیمیہ کا کلام کتنا صاف اور واضح ہے کہ اس ابن عربی کی شخصیت نے، انہوں نے جو بھی پہلے گفتگو کی اس کے نتیجے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ابن عربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز میں اتباع نہیں کی، کسی بھی معاملے میں نبی کی اتباع نہیں کی۔ اب جو لوگ ان کو شیخ اکبر کہہ رہے ہیں، ان کو معلم اکبر، شیخ اکبر، کبریت احمر اور نہ جانے کیا کیا لقب دے رہے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کو بہت بزرگ اور پہنچا ہوا انسان سمجھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو عقیدت سے سن رہے ہیں، عوام میں بیان کر رہے ہیں ان فلسفوں کو، وہ سوچیں کہ ایک ایسے آدمی کو اپنا پیشوا قائد بنا لیا یا اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس نے کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ اب جب اس نے نبی کی اتباع کسی معاملے میں نہیں کی اور آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ، نبی کے ساتھ جفا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کر رہا ہے، کسی بھی نام سے کر رہا ہے۔ ہاں، فَإِنَّهُ أَخَذَ، کسی بھی نام سے مطلب یہ کہ وہ شیخ کا ہونے اور صوفی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا اندھا بہرا بن کے، جاہل بن کے ان کے پیچھے چل رہا ہے بغیر علم کے، تو وہ راستہ کسی بنیاد پر بھی اختیار کر رہا ہے، لیکن یہ راستہ اگر اختیار کر رہا ہے تو نبی کے خلاف جا رہا ہے، ہاں ظلم کر رہا ہے شریعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ أَخَذَ بِزَعْمِهِ عَنِ اللَّهِ مَا هُوَ مُتَابِعٌ فِيهِ فِي الظَّاهِرِ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں اس نے اتباع نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کے گمان کے مطابق، اس کے دعوے کے مطابق، ابن عربی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کر کے جو کچھ لیتے ہیں ظاہر میں اس کی مطابقت کرنے والے ہیں۔ ظاہری چیزوں میں اللہ سے جو کچھ وحی لیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ابن عربی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اسی بات کو ظاہر میں مانتے ہیں، اس کی موافقت کرتے ہیں۔ کما یوافق المجتہد، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع کرتے ہیں جیسے ایک مجتہد آدمی، دیکھیں نبی کا درجہ گھٹایا جا رہا ہے، جفا کی جا رہی ہے، جیسے ایک مجتہد آدمی قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اس کو مانتا ہے یا اس کے بارے میں معنی مفہوم اور استنباطات کرتا ہے، تو ایسا ہی نبی بھی قرآن کے آنے اور اللہ کے نازل شدہ تعلیمات کو غور کر کے ظاہری طور پر جو سمجھا اس کو مان لیا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں والرسول الرسول، اور رسول تو رسول ہی ہے، یہ جیسے مجتہد لیتا ہے تو اب رسول تو رسول ہے، لیا اور پہنچا دیا، اس کا کام نمائندگی ہے۔ فَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّلَقِّ عَنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا، چنانچہ نتیجے میں ابن عربی کے پاس رسول کی اتباع کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے، اور اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ بھی تلقی اور اخذ نہیں کیا، تعلیمات حاصل نہیں کی۔ تو ابن عربی نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل کر کے پیش نہیں کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لا فی الحقائق الخبریہ ولا فی الحقائق الشرعیہ، نہ حقائق خبریہ میں نہ حقائق شرعیہ میں، یعنی خبر کے متعلق جو مختلف قسم کی باتیں قرآن و حدیث سے ہم کو بتائی گئی ہیں بطور خبر غیب کی اور جو متعلقہ امور کی، اور جو شریعت سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہے، احکامات دی گئی ہے، ان دونوں حقائق کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ابن عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کچھ لیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ لطائف الاسرار لابن عربی صفحہ 49 سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ فبعد ان زعم ابن عربی وجود انبیاء بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہم انبیاء الاولیاء، بعد اس کے کہ ابن عربی کا یہ دعویٰ اور گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ انبیاء پائے جاتے ہیں جنہیں وہ انبیاء الاولیاء کہتا ہے، اولیاء کے انبیاء، اولیاء میں سے انبیاء ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا، زیادتی، ظلم، ایمان بالرسول کے خلاف بات ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے سے یہ تراشا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء آ رہے ہیں جن کو یہ الگ الگ نام دے رہے ہیں۔ لا يتبعون الرسول فی شیء مما جاء بہ،
ایسے انبیاء آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی چیز پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے۔ جاء بعدہ عبد الکریم، یہ ابن عربی کا دعویٰ ہے، ابن عربی کا یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کے بعد عبد الکریم آتا ہے، عبد الکریم جیلی، جو ابن عربی نے جو دعویٰ اور بہتان تراشی کی، شریعت کے مقابلے میں جو گستاخیاں کی، اس سے بھی بڑا افتراء اور جھوٹ لے کر پیش کرتا ہے یہ عبد الکریم جیلی۔ ہاں تو وہ کہتا کیا ہے؟ فَلَيْسَ جَمِيعُ بَنِي آدَمَ يُمْكِنُ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَحَسْبَ، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام آدم کی اولاد، تمام انسان انبیاء ہو جائیں، بس ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، بل یمکن ان تتقمص روح النبی الخاتم ارواح مشائخ الصوفیہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہن لے، اس کی قمیص بنا لیں، یعنی اس کا روپ دھار لیں، اس کی شکل میں آ جائیں، اس کا لباس پہن لیں۔ ہاں صوفیہ کے مشائخ کی روحیں، صوفیہ کے مشائخ کی روحیں نبی خاتم کی روح کو اپنا قمیص بنا لیں، یعنی اس کو پہن لے میں، اس کو لباس بنا لے میں۔ وہ یتصور النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصورہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل و صورت اختیار کر لیں۔ یعنی یہ عبد الکریم جیلی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان نبی بنے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صوفیوں کے کچھ مشائخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنا لباس بنائیں، اس کی قمیص پہن لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفیوں کے ان مشائخ کی شکل و صورت میں ظاہر ہوں، بحیث اذا قال هذا الصوفی انا رسول اللہ یجب ان یصدق، اس حیثیت سے کہ جب یہ صوفی دعویٰ کرے، کوئی صوفی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو اس کو مان لینا واجب ہے، اس کی تصدیق کرنا، یجب ان یصدق، اس کی تصدیق کر لینا واجب ہے۔ دیکھیے کیسے گھما کر ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کہے تو ہم اس کو عقیدہ ختم نبوت کی خلاف ورزی کہہ کے اس کو قابل گردن زدنی مانتے ہیں اسلامی عقیدے کے مطابق۔ عقیدہ ختم نبوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ بالکل اٹل صاف حقیقت ہے، 2 5 7 8 10 نہیں، سینکڑوں قرآن و حدیث کی اور عقل و فطرت کی دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اب اس دروازے کو کیسے توڑا گیا کہ دیکھیے آپ کسی کو نبی بنانے کا دعویٰ کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن اب کیسے بنایا گیا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہاں یہ فلسفہ گڑھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمدی اس کے اندر آ گئی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کی شکل و صورت اختیار کی ہے۔ ہاں بل وصل عند الجیلی الاستہزاء والاستخفاف بشخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ عبد الکریم جیلی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استخفاف، آپ کا حق کو ہلکا کر کے بتانا، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑانا اس درجہ پہنچ گیا کہ حیث جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے اس درجہ پہنچ گیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنا دیا کہ آپ کلیساؤں میں، نصارہ کی عبادت گاہوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کفر الہاد کی باتیں اس نے کی ہے، یعنی ایک پادری کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیسا میں آتے ہیں، آگے وہ عبارتیں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کے اس گمراہ کن دعووں اور واقعات الہادی، کفریہ اور بے ایمانی کی باتوں کو انشاءاللہ جانیں گے۔ یہ اس لیے ہم نقل کر رہے ہیں اور اتنی تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ آئے کہ ہمارے گرد و پیش میں جو ایسے واقعات بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں، ہم اس کے سرسری طور سے ان واقعات کا اس پہلو کا یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ اس میں بزرگوں کی بزرگی، کرامت اور ان کے وہ مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے، قرآن حدیث کا مذاق اڑانے، اللہ اس کے رسولوں پر ایمان کے کو تباہ کرنے کی ایک انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ بات جاری رہے گی اور یہ اگلے دن میں 1 یا 2 درس میں یہ گفتگو اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔